اچھا پھر کیا ہوا؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوا ان کے اوپر۔ کیوں نازل ہوا؟ کیوں نازل ہوا؟ یہی کہ انہوں نے بدعمالیاں آگے بھیجی، کافروں سے محبت آگے بھیجی، کافروں کی تابعداری آگے بھیجی، کفر کے راستے پر چلنا، یہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنانا، پھر ان کے ساتھ ان کا چال چلن، ان کا سارا طریقہ اڈاپٹ کرنا، یہ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، اور اس وجہ سے اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ یہ تو دنیا میں ہے نا، اور پھر عذاب ہم خالدون، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا رہیں گے؟ عذاب کے اندر رہیں گے، آخرت میں ہمیشہ عذاب رہیں گے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کن کو دوست بنایا؟ کافروں کو دوست بنایا۔ یہ یہودی اوپر سے تو نا، یہودی کہنا منافق جو ہے نا، زبانی تو کہتے تھے نا ہم کیا ہیں؟ آمنا، ایمان لا چکے ہیں، لیکن در پردہ کافروں کو اپنا دوست بنایا، ان کے ساتھ دوستی تھی۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب سنیے، اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ خدا کا یہ قرآن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس یہ مخصوص حالات کے لیے صرف نہیں نازل ہوا، یا اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں نازل ہوا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں سبق ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوتے، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، وَالنَّبِيِّ، اور کس پر ایمان ہوتا؟ نبی پر ایمان ہوتا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس پر جو اللہ نے اس نبی کی طرف کیا کیا ہے، جو اتارا گیا اس کی طرف، لفظی معنی کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ، اور اس کتاب پر اگر ان کا ایمان ہوتا جو نبی کی طرف اتاری گئی ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ جو قرآن نے تو منع کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست، کن کو دوست بناؤ؟ ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ، نبی کو اپنا دوست بناؤ، اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔ یہ حکم ہے قرآن۔ اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ کا حکم، ایمان کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کے اوپر ایمان ہے ہمارا، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا حکم ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اللہ پر ایمان صرف زبان سے کہنے سے کام بن جائے گا؟ اللہ کا حکم نہ مانے بندہ، باپ کا حکم نہ مانو، کہو جی باپ جی مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، اور باپ کی کوئی بات یہ نہ مانے، یہ محبت ہے؟ نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، کیا محبت ہے؟ چلتے کس کے طریقے پر ہیں؟ ہندوؤں کے رسم و رواج ہمارے سارے کیا ہیں؟ ہندوؤں والے ہیں کہ نہیں؟ طور طریقے سارے زندگی گزارنے کے کیا ہیں؟ عیسائیوں والے ہیں کہ نہیں؟ اقبال نے کہا ہے، میں نہیں، وضع میں تم ہو نصارا، شکل و صورت عیسائیوں جیسی بنا لی ہے، تمدن میں حنود، تمدن رہن سہن کیا ہے؟ ہندوؤں والا، شادی والی گانے پائے جناب، چھوڑے ہاتھے لب پہ جا رہے، چھوڑا شیر بدھے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کہ نبی کی سیرت میں ہے؟ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی تاریخ کی کتاب میں ہے تو مجھے بتا دیں یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران، ہر علاقے کی الگ الگ رسمیں ہیں۔ رسم ایک رسم ہے، رسم دولہا جان دولہا رس کے چلا جاتا ہے، رس کے ایک رسم بنی ہوئی ہے، ان جانن کرتے رحمان آ کے لے آ کے آ رہے۔ چوڑ ایک رسم ہے، اسلام آباد میں رہا وہاں کی رسم میرے ادھر تھی۔ چوڑ، مہندی جناب والی تھوڑی کڑی دی ہاتھ آنے جناب والی تیرا سنگی آنے کے مہندی رکھتا ہے، چاچا دے پتر آنے کے مہندی رکھتا ہے۔ ہاں، مہندی کے لیے الگ کپڑے ہیں، مہندی والا فروٹ الگ ہے، پیلے رنگ کا سوٹ ہے، سمجھ آ رہی؟
اور اس میں جناب علی وہی کلر سارے پیلے رنگ کے پھول بھی اس کو پہرانے، پیلے رنگ کی ساری چیزیں ہیں. پھر مہندی رکھی جا رہی ہے، چاچے کا پتر بھی آ رہا ہے، مامے کا پتر بھی آ رہا ہے، تائے کا پتر بھی آ رہا ہے، سارے آنٹی مہندی رکھتے ہیں، لختی لانا تھے. بے حیائی کا اڈا کھولے ایسا، بے حیائی کا اڈا ہم نے بنایا ہوا ہے. کیا بنا رہے ہیں؟ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ قسم یہ کن کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ اگر نبی پر ایمان ہوتا تو نبی کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں سنت کو عمل کرنا تو ضروری ہے جی. آج کل ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ سنت کے عمل کرنا تو ضروری ہے. بھائی نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ. ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، یہ آپ اللہ کی کتاب ہے تمہارے سامنے کھلی پڑی ہے. نمبر دو سنتی، میری سنت، میرا طریقہ. ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. ہم کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. بتاؤ گمراہ اسی لیے تو ہو رہے ہیں، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. اگر ہم نبی کے طریقے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا تو نہ مہنگائی تھی، نہ پریشانی تھی، نہ گھر میں زنا کا اڈا کھلتا، نہ کوئی اور بدماشیاں ہوتی، نہ چوریاں ہوتی، نہ ڈکیتیاں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. نبی کے طریقے کے مطابق چل رہے. ہم کن کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہندوؤں کے طریقوں، سکھوں کے طریقوں، عیسائیوں کے طریقوں، یہودیوں کے طریقوں. اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن وہی لفظ آ گیا ہے. لیکن کا معنی کیا ہے؟ لیکن. کثیرن بہت زیادہ، منہم ان میں سے، فاسقون کیا ہے؟ فاسق ہیں، حد سے. اب سنیے آگے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً. اب اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا اس وقت تین قسم کے لوگ تھے. مسلمانوں کے مخالف کتنے تھے؟ تین. نمبر ایک یہودی، نمبر دو عیسائی، اور نمبر تین مشرکین مکہ، مشرک کافر. یہودی بھی جو نبی پر ایمان لیا وہ بھی کافر ہیں، لیکن وہ چونکہ اہل کتاب ہے اس لیے ان کا الگ ذکر ہوتا ہے. اب ایمان والوں کے ساتھ ان کا دشمنی کس قدر ہے وہ ذرا سنیے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تجدن، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ایمان والوں کی. ایمان والوں کے لیے جو ان کی دشمنی ہے نا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت دشمن کون ہے؟ الیہود، پہلے نمبر پر یہودی، والذین اشرکوا، اور مشرکین. سب سے زیادہ سخت ایمان والوں کے خلاف کون ہے؟ یہودی. ازل سے دشمن، ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میرا اور آپ کا خالق کہہ رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، جس نے یہودی کو بھی پیدا کیا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا ان کے ساتھ دوستی کی تو، اور قرآن آتا تھوڑا دشمن ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے ان کے طریقے پر نہیں چلنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور ہم سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وہاں سے فنڈ لیتے ہیں اور ان کے طریقے، ان کے سارا نصاب پڑھاتے ہیں، جو وہ دیتے ہیں نا وہ پڑھاتے ہیں. تو ہمارے بچے کیا بن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر گھر میں بھی ہمارا کیا چل رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے نام سے وہ فلم، ڈرامہ، وہ ڈرامہ، وہ ڈرامہ، وہ ڈرامہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کیبل، انٹرنیٹ، کیا چلا رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مولوی بڑا ریچرڈ ہے. کیا کہتے ہیں؟ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ریچرڈ. ریچرڈ کا معنی کیا ہے؟ دقیانوس. یہ پرانے زمانے کی گلوں، ابھی آدم کے ولی کی گلوں کرتے ہیں. لوگ جب تک پہنچ گئے ہیں
تو کیا ہو گیا؟ چاند پر بن کے کیا ہوگا؟ وہ چاند میرے نبی کے اشارے سے نیچے آ گیا تھا، ان کے قدموں میں آ گیا تھا، تو تو چاند کے اوپر چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا حاصل کیا چاند پر چڑھ کر؟ کیا حاصل کیا؟ چاند تو تیرے لیے اللہ نے بنایا ہے، سورج بھی اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، زمین بھی اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے، آسمان بھی تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے کس لیے بنایا تھا؟ تجھے چاند پر چڑھنے کے لیے بنایا تھا، چاند کو مسلسل کرنے کے لیے بنایا تھا، کس لیے بنایا تھا؟ چاند پر چڑھ کے بھی اگر رب کو نہیں پہچان سکتا تو پھر تو چاند پر چڑھنے کی کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ چاند پر کیوں جاتا ہے انسان، زمین کا حق تو ادا کر نہ سکا۔ ہاں